الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو یہ میرے استاد محترم حضور قبلہ عالم جناب استاد مکرم صوفی محمد اسلم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ صدری نسخہ تھا۔ اس نسخے سے میرے استاد گرامی قدر بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی کبھی اس کا تذکرہ ہوتا تھا، ذکر ہوتا تھا، تو والہانہ محبت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو واقعی یہ نسخہ جو ہے وہ اپنے اندر بڑا کمال رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ شوگر کے جو امراض ہیں ان میں بھی افاقہ ہوتا ہے، اور دائمی نزلہ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے اگر تیز ہو، اور اسی طرح اگر دماغ کی کمزوری وغیرہ ہو تو اس سے الحمدللہ خاطرخواہ فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ نظر کو بھی طاقت دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب میں وہ نسخہ آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں کرنا کچھ یوں ہوتا ہے کہ کدو شریف لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو آمن دستہ کے اندر اس کو ڈال لیں، چائے دوری وغیرہ کے اندر اس کو ڈال لیں۔ تو اب آپ نے اس کا جو وہ پانی وہ کشید کرنا ہے، کسی کپڑے وغیرہ کے اندر رکھ کر تھوڑا تھوڑا جاؤ کب کرنے کے بعد تو اس کا پانی جو ہے وہ آپ نے لینا ہے۔ تو اس کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 1 پاؤ ہونی چاہیے۔ تو جب آپ نے یہ پانی لینا ہے تو کپڑے کے ساتھ آپ نے اس کو نہ پننا ہے یعنی چھاننا ہے، تاکہ اس کے اندر کدو شریف کی جو کثافت وغیرہ ہے وہ نہ آئے۔ تو یہ پانی لے کر آپ نے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نا اس کو رکھ دینا ہے۔ جب یہ نتر جائے تو نترا ہوا پانی جو ہے وہ 1 پاؤ آپ نے لینا ہے۔ یہ تو یہ پہلی چیز ہوگی۔ اسی طرح آپ نے 20 دیسی انڈے لینے ہیں، تو کچے ان کو لے کر آپ نے توڑ کر تو جو ان کی جو سفیدی ہے، جو پانی ہے انڈے کا، وہ آپ نے صرف لینا ہے، زردی نہیں اس میں آپ نے استعمال کرنی۔ تو وہ سفید پانی وہ 20 انڈوں سے جتنا بھی نکل آئے وہ آپ نے لینا ہے، اور 1 پاؤ یہ کدو شریف کا پانی جو ہے نترا ہوا وہ آپ نے لینا ہے۔ اب ان دونوں جو پانی ہیں ان کو یکجا کر کے تو کوئی بھی سٹیل وغیرہ کا برتن لے کر آپ نے آگ کے اوپر چڑھا دینا ہے، تو ان کو جلانا شروع کر دینا ہے یہاں تک کہ جلتے جلتے یہ بالکل پاؤڈر سا رہ جائے، پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے، انڈوں کا پانی بھی اور کدو شریف کا جو پانی ہے وہ بھی۔ اب یہ جو پاؤڈر ملے گا آپ کو نیچے تھوڑا سا لگ جاتا ہے، تو اس کو آپ نے اتار کر تو اس کو کھرل کے اندر ڈال کر اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ پیس کر تو اس کا پاؤڈر بنا لینا۔ اب آپ نے اس کا وزن کرنا ہے۔ اگر اس کا وزن 1 تولہ ہے تو 10 ورق جو ہے چاندی وغیرہ کے نقرہ کے وہ آپ نے ایک ایک کر کے ڈال کے کھرل کر لینا ہے۔ اگر اس کا وزن جو ہے وہ 2 تولہ ہے یعنی 20 گرام ہے، تو پھر آپ نے تقریباً 20 عدد جو ہے وہ ورق لینے ہیں نقرہ وغیرہ کے، تو وہ ایک ایک ورق کر کے آپ نے تو کھرل کے اندر ڈال کر آپ نے اس کو نہ رگڑتے جانا ہے، کھرل کرتے جانا ہے یہاں تک کہ یہ بالکل کشتہ سا ہو جائے، مثل پاؤڈر کے ہو جائے۔ تو اب آپ نے اس کو کسی شیشی وغیرہ کے اندر محفوظ کر لینا۔ تو اس کی خوراک جو ہے وہ صبح اور دوپہر کے وقت جو ہے وہ استعمال کروانی چاہیے۔ اگر کسی صاحب کو دائمی نزلہ ہے یا دماغ کی کمزوری وغیرہ ہے تو صرف 2 رتی جو ہے وہ استعمال کروانی ہے خمیرہ کاذبان وغیرہ کے ساتھ، جس کو گوزبان بھی بولتے ہیں آپ۔ تو الحمدللہ اس کے بعد آپ نیم گرم دودھ پی لیں۔ سردیوں کے اندر نیم گرم دودھ رکھیں تو گرمیوں کے اندر ٹھنڈا دودھ بھی آپ
استعمال کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی صاحب کو کسی جگہ سے خون وغیرہ آتا ہے تو پھر آپ نے اس کو جو پیٹھے کا مربع وغیرہ ہوتا ہے یا حلوہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے تقریباً 2 رتی استعمال کروانے، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس سے بے شمار نکسیر وغیرہ کے خون جو ہے یا اس طرح کے وہ جو پیشاب کے ساتھ خون آ جاتا ہے یا البتہ اسی طرح بواسیر خونی کا جو خون ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، یا جہاں سے بھی آپ کو اگر کسی کو خون آتا ہے، ناک سے آتا ہے، چاہے کانوں سے آتا ہے، چاہے جسم کے کسی حصہ سے بھی کثرت تمس کا خون بھی ہے تو وہ اس سے الحمدللہ روکا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کو دل کا دھڑکا وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کا دل گھبراتا ہے، اس کو کافی خفقان وغیرہ رہتا ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، تو دل کو فرد دینے کے لیے اور پیاس کو دور کرنے کے لیے اور دل کو تسکین پہنچانے کے لیے تو جو آملے کا مربع ہے وہ دھو کر اس کا شیرہ جو ہے وہ پہلے صاف کر لیں اور پھر وہ عصر کے بعد جب نماز عصر پڑھتے ہیں اس وقت 2 کم از کم آملے جو ہے گٹھلی نکال کر تو ان کے اندر رکھ کر یہ جو ہے کشتہ وغیرہ جو ہے استعمال کروایا جائے تو یقین مانیے گا الحمدللہ چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو صحت عاجلہ و قابلہ عطا فرماتے ہیں اور اس کے دل کو تسکین ہو جاتی ہے، اس کی گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس کے استعمال کرنے سے دل کو جو ہے وہ یہ مفرق قلب ہے، دل کو طاقت دیتا ہے اور اس کو فرق جو ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی لائق طبیب ہو تو اس کی دسترس ہو تمام مطلب جڑی بوٹیوں کے اوپر تو وہ مناسب بدرکہ کے ساتھ اس کو بے شمار امراض کے اوپر بھی استعمال جو ہے وہ کروا سکتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔